اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم. یہ کھڑے ہو کے کھانے والا، بیٹھنے کی جگہ نہیں، کرسی ہی نہیں صاحب کھڑے ہو کے کھاؤ، ادھر کھاؤ، ٹہلتے ہوئے کھاؤ، ٹہلتے ہوئے. جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم، گدھا کتا سسٹم، اس کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ اس میں خرچ کر دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو بھول جائیے. وہ خودکشی کر کے جو مر گئی سابرمتی ندی میں گر کر عائشہ، وہ موت جائز تھی کہ ناجائز؟ ان الجھنوں سے ہٹ کر دنیا کا کوئی بھی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اچھا کیا اور یہ موت صحیح موت ہے اور اس نے ایسا کر کے اچھا کیا. حرام موت مری، ہر عالم یہی کہے گا، کسی بھی مکتب فکر کا ہو. لیکن اس کے پیچھے ایک سوچ یہ ہے کہ آخر کیوں. اور اب یہ چیز ایک فیشن سی بنتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد سنا ایک اور لڑکی نے ویڈیو بنایا اور اس نے بھی خودکشی کر لی اور وہ ویڈیو چھوڑ دی. یہ چیز رسم و رواج کے طور پر ہلکی شہرت حاصل کرنے کے لیے آگے یہ پوری قوم و سماج کو سوچنا پڑے گا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لڑکیاں کہیں ویڈیو بنا کر خودکشی کرنا شروع نہ کر دیں اور یہ فیشن نہ بن جائے، فیشن نہ بن جائے. یہ آگے چل کر ایک فیشن کا رخ اختیار نہ کر لے، شکل اختیار نہ کر لے. اس سے پہلے پورے سماج کو منتھن کرنا چاہیے. بند کرو یہ جلسے، بند کرو میرے بھائیوں یہ تقریریں اور لمبے چوڑے بھاشن. اگر آپ کو سماج کی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے تو ان غریب لڑکیوں کے لیے سوچیے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے. جلسوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ایمان تازہ ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہاں سے نکلنے کے بعد یہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر، بہت اچھا بولے اور کل ہوگا وہی کہ آپ شادی کریں گے اور ہم جیسے ملا مولوی نکاح پڑھانے بھی آ جائیں گے. چاہے جہیز دیا جا رہا ہو یا نہ دیا جا رہا ہو، ہم تو کہیں گے ہمارے تعلقاتی ہیں، بہت قریبی آدمی، اس نے دعوت دی ہے مولانا جرجی صاحب کو پہنچ جائیں گے، ہمارے دوست کی دعوت ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے برائیاں ہو رہی ہیں لیکن یہاں بولنے کا پاور نہیں ہے. بولنے کا پاور ہمارے سماج نے صرف اس کرسی پر بیٹھنے تک دیا ہے. بس یہاں پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول، یہ پاور ہے آپ کو. لیکن جب میری بیٹی کی شادی میں آؤ ساری چیزیں گونگے بن کر دیکھتے رہنا. بولنے کا پاور نہیں ہے آپ کو، حق نہیں ہے آپ کو. اگر آپ بول دیے وہاں تو سارے لوگ جو شادی میں چڑھ بیٹھیں گے. اپنی بیٹی کی شادی میں مت کرنا فضول خرچی، یہاں تو چپ رہو کہ تمہارے باپ کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے. وہاں سارا سماج، یہاں سننا پڑ رہا ہے، سنو گے وہاں سناؤ گے ہمیں. میرے بھائیوں اس لیے علماء کے طبقے کو بھی اس پر غور کرنا پڑے گا، کس کا نکاح پڑھانے جائیں کس کا نکاح پڑھانے نہ جائیں. اس پر ہم علماء کو بھی منتھن کرنے کی ضرورت ہے. سعد ابن ابی وقاص، اللہ کے رسول ان کو اجازت نہیں دے رہے. کہاں ہیں ہم؟ بخاری کتاب النکاح پڑھیے. ایسی شادیوں کا تصور آج ہوتا ہے ہمارے یہاں. آئی یہ عورت، اے اللہ کے رسول انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیجیے. اللہ کے نبی نے دیکھا بخاری شریف کے الفاظ، ایک مرتبہ آپ نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، نظر نیچے کر لی، فسکت، پھر خاموش. اس عورت نے دوبارہ کہا، آپ خاموش رہے. اس عورت نے تیسری بار کہا، اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ تیسری بار بھی خاموش رہے. ایک صحابی وہیں بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ عورت بار بار کہہ رہی ہے نکاح کے لیے، بار بار کہہ رہی ہے شادی کے لیے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر لیجیے. آج کوئی کہہ کے دیکھ لے میرے ساتھ کر، کتنا نالائق کتنا کمینہ آدمی ہے. آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، موبائلوں نے تو بہت چیز آسان کر دی ہیں. میرے ساتھ کر دیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تم کرنا چاہتے ہو. تو اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ اس نے کہا میں آئی تو تھی آپ کے پاس آپ کے لیے، لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ. غور کیجئے گا، 20 بار سنی ہوگی اس حدیث کو اپنے علاقے کے علماء سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کرنا چاہتے ہو تو کرو، اس کے ساتھ کرو گے؟ کہاں. اس سے پوچھا تم کرو گی؟ کہا. اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے ساتھ.
تو پہلا سوال اس مرد سے ہوتا ہے، اس صحابی سے ہوتا ہے کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے؟ تو چھوٹتے ہی اس کی زبان سے جو جملہ نکلا، بخاری نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، ما عندی شیء یا رسول اللہ، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ آپ مہر کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میں کیا کہا کہ اپنے گھر جاؤ، اپنے اہل و عیال میں جاؤ، اپنے گھر پہنچو اور تلاش کرو، اگر کوئی چیز تمہیں مہر دینے کے لائق مل جائے تو لے آؤ، میں اس مہر کے عوض تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ گئے، بخاری کے الفاظ، وہ گئے، جانے کے بعد لوٹ کر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا، ہے ہی نہیں گھر میں مہر دینے کے لیے کچھ، مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہے کہ اچھا۔ اللہ کے رسول نے اب ان کو دوبارہ بھیجا، اچھا جاؤ، اور دوبارہ آپ نے یہ حکم دیا التمس خاتما من الحدید، کچھ نہیں ملا تو دوبارہ جاؤ تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، اسی کو میں مہر متعین کر دیتا ہوں اور آپ کا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ گئے، دوبارہ اپنے گھر سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد جو جملے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے سب کچھ پوچھا، تلاش کیا، لیکن میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ عائشہ کے خودکشی پر ماتم کرنے والوں، افسوس کرنے والوں، اپنے علاقے کی شادیوں پر ایک نظر ڈال لو اور بخاری شریف کی کتاب النکاح کی شادی پر بھی ایک نظر ڈالو۔ امام کائنات راستہ نکال رہے ہیں، اس غریب آدمی کے لیے بھی راستہ نکلنا چاہیے۔ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، نہیں پایا میں نے۔ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے؟ اب بولا ہاں ایک چیز ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو بولیں۔ کیا کیا ہے؟ کہا ہندی ازار، ایک لنگی ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا اچھا 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 اسی کو لے آؤ۔ کہاں ہے؟ کہ یہی تو جو پہنے ہوں، کوئی چادر بھی نہیں ہے اس کے علاوہ میرے پاس۔ آپ نے کہا یہی لنگی جو پہنے ہو؟ کہا ہاں۔ تو اس کو دے دو گے؟ کہا نہیں پوری نہیں دوں گا، آدھی مہر میں دے دوں گا۔ آپ نے کہا آدھی میں تو اس کا کچھ کام نہیں آئے گا، آدھی لنگی دو ٹکڑوں میں جب لنگی کو کر دو گے تو آدھی لنگی کا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گی آپ کی بیوی، اور پھر آدھی بھی تیرے بھی کچھ کام کی نہیں رہے گی۔ تو کہنے لگا کچھ کام کی رہے نہ رہے کم سے کم بچھا کے لیٹ تو سکتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو اس کو سر پہ تو ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں آدھی تو کوئی فائدہ ہی نہ، اس کو کام آئے گی نہ تیرے کام آئے گی۔ تو کچھ دیر بیٹھ گئے خاموش، بخاری کے الفاظ ہے کچھ دیر بیٹھا رہا اور اس کے چہرے پر رونق ختم، یعنی مایوس ہو گیا اور اٹھ کے چلنے لگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیا کروں جب مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ جا رہا ہوں، کماؤں گا، محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ہمارے اور بھی تو گھر میں افراد ہیں، ان کے لیے کما کر لاؤں گا، کھانا آنا بننا کہ نہیں بننا ہے، محنت بھی تو کرنا ہے، مزدوری بھی تو کرنا ہے، جا رہا ہوں اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا پیٹ پالنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ادھر آؤ، تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ سنیے، اور معاشرے اور سماج کے زندہ دلوں کو، اگر تمہارے دلوں میں تھوڑی سی بھی زندگی باقی ہے تو اس واقعے کو سنو اور سننے کے بعد اپنے معاشرے میں اس چیز کو لاگو کرو۔ قرآن کی صورتیں کتنی یاد ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ اس نے 5 صورتوں کا نام لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم ان صورتوں کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟
یعنی منہ زبانی یاد ہے، بغیر دیکھے تلاوت کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول مجھے یہ منہ زبانی یاد ہے، بغیر دیکھے میں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو سکھا سکتے ہو، کیا اس کو بھی یاد کرا سکتے ہو؟ تو صحابی نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو وہ صورتیں یاد کرانے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، اگر تیرا ہونے والا شوہر تجھے قرآن کی صورتیں یاد کرا دے اور یہی قرآن کی صورتیں تیری مہر بن جائیں تو کیا تو قبول کرتی ہے یہ نکاح؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں اس عورت سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا؟ آپ خود ولی بنے، سرپرست بنے، اور آپ نے خود اس لڑکی کا نکاح، اس عورت کا نکاح پڑھایا اور آپ نے رخصتی کر دی، قرآن کی ان صورتوں کو مہر بنا کر نہ 200